السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک فیس بک فرینڈ نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں امیر المومنین نے حضرت عباس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پرنالہ جو مسجد نبوی شریف میں گرتا تھا اس پرنالے کو نکال کر پھینک دیا، اور اس طریقے سے فاروق اعظم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دوست، پہلے میں اس کا پس منظر اور تفصیلات آپ کو بیان کرنے سے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ بعض لوگوں کو بیماری لگ گئی ہے، وہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں طرح طرح کی روایتوں کو نکال کر عوام کے سامنے ڈال رہے ہیں اور ملت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کے بارے میں مختلف طریقے سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی ان کی رات دن یہی کوشش ہے۔ یہ پرنالے کا جو تذکرہ ہے اس سلسلے میں معتبر کتب سیر میں واقعہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم کے عہد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ وہ جو مسجد نبوی شریف میں گرتا تھا اس سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے اس کو نکلوا دیا، اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، یعنی وہ جج تھے فاروق اعظم کے حق میں، ان کی عدالت میں فاروق اعظم کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر عدالت ہوئے صفائی دینے کے لیے، اور بتایا کہ اس پرنالے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے نکال دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور آپ نے نکال دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حلفیہ طور پر یہ بات کہی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی کمر جھکا دیتا ہوں، آپ میری کمر پر سوار ہو جائیں اور اس پرنالے کو لگا دیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے کندھے جھکا دیتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس پرنالے کو اس کے مقام پر لگا دیں۔ چنانچہ عدالت سے واپس ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین فاروق اعظم پرنالے کے پاس آئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے جھکا دیے، ان کندھوں پر قیام کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ لگایا، اور پرنالہ لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کے اخلاص کو دیکھ لیا، اور میں اپنے پورے مکان کو ہی مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اس واقعے کو طالب ہاشمی نے بھی اپنی مشہور و معروف کتاب تیرے پراسرار بندوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں نقل کیا ہے۔ ارے یہ لوگوں کو کیا مرض ہو گیا ہے کہ آدھی روایتیں پیش کرنا یا روایت کا کچھ حصہ پیش کر کے حضرات صحابہ کی شان میں بے ادبی کے جراثیم کو پھیلانا، جبکہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور کافروں پر شدید ہیں۔ صحابہ تو آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور مہربانیوں کا یہ عالم ہے،
کہ فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قدموں کے نیچے اپنے کندھوں کو جھکا دے رہے ہیں، اپنی کمر کو جھکا دے رہے ہیں اور عملی طور پر محبت کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ظالم حضرات صحابہ کے درمیان میں انتشار اختلاف کے لیے آدھی روایتوں کو یا رافضی روایتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ رافضیوں سے ہمیں صرف چند مراسم کا ہی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ٹوٹلی ان سے ایمانیات میں بھی اختلاف ہے۔ اب ایمانیات سے ان کے بارے میں جو اختلاف ہے، ان کی روایات کو ہم کیا قبول کریں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو رافضی اور نیم رافضی، یعنی جو مجاور ہماری صفوں میں ہیں، رافضیوں کے دلال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچیں، معاشرے کو ان کی آلودگی سے پاک رکھیں، ورنہ صحابہ اکرام کے بارے میں اگر ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو ساری احادیث صحابہ سے ہم تک آئی ہیں، اہل بیت سے ہم تک آئی ہیں، قرآن کی تدوین صحابہ سے ہم تک آئی ہیں، ان سب پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اللہ ہم کو ان کے شر سے بچائے۔